أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53 سے لے کر 57 تک آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہ 13ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، آپ نہیں آئے، اور آپ نے کہا کہ پہلے وہاں ان خواتین سے پوچھا جائے جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا کہ ان کے الزام کی حقیقت کیا تھی۔ چنانچہ وہاں پر پہلے باقی خواتین سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو یوسف کو بڑا پاک باز پایا، اور وہ تو مجسمہ پاک بازی اور طہارت تھے۔ پھر زلیخا نے جب دیکھا کہ حالات سارے ان کے ناموافق ہو گئے اور اب سچ بولے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ بھی آخر میں بول پڑی کہ میں نے ان پر الزام لگایا تھا اور یہ بالکل صاف ستھرے ہیں، اور یہ سارا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ تاکہ پاک بازی بالکل واضح اور صریح ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کے لیے معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے جو ذاتی معاملات ہے اور اس کے جو اخلاقیات ہے اس پر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر بھی مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچائی، مقابلہ بھی کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقابلہ کیا، لیکن آپ کی ذات پر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ ذات کے اعتبار سے سب کہتے تھے کہ آپ امین بھی ہے، صادق بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے، ذات کے اعتبار سے آپ نے کسی بندے نے آپ پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب وہ نہیں آئے، اب دیکھو ایک بندہ جیل میں ہے اور اس پر الزام ہے، اس کو بادشاہ کہہ رہے بھائی اس کو نکال دے جیل سے، اور وہ کہتے نہیں میں نے جیل سے نہیں جانا جب تک کہ میری پاک بازی کا اعلان نہ ہو۔ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو اپنے اپنے معاملات میں بالکل صاف ستھرا ہو، ورنہ تو بندہ کہتے ہے یار موقع مل رہا ہے چلو نکل جاؤ، ایسا نہ ہو بادشاہ کا ذہن تبدیل ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ بادشاہ نے پھر کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، اس سے پہلے یہ ایک جملہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو اس کی ذات کے اعتبار سے بری نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے کہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے برائی کو سکھاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس فی نفس ہی برائی کی جڑ ہے،
برائی کی بنیاد ہے۔ اس پر ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا ایک دن کہ بھائی آپ جانتے ہو ایک ایسے دوست کو کہ جس کو تم جب کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اچھا پہناتے ہو اور اچھی اس کی سیوا کرتے ہو تو وہ تمہیں جو ہے نا دباتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے اور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہی دوست اور اگر اس کو تم کھانا پینا اس کا کم کر دو، لباس اس کا اچھے سے جو ہے نا نیچے پہ لے آؤ اور اس کی سیوا کرنا بند کر دو تو وہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلاتا ہے اور وہ تمہاری سیوا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت برا اور کمینہ ساتھی ہے کہ کھلاؤ پلاؤ تو نقصان دیتا ہے، نہ کھلاؤ تو یہ۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہی انسان کا کیا ہے؟ نفس ہے۔ جب اس کی سیوا کرو تو یہ پھر بندے کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جب اس کو دباؤ اور اس کا سیوا کرنا بند کر دو۔ جتنے بھی لوگ نفس امارہ کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کھانا پینا، لباس، دنیاوی جو ہے نا خواہشات، ان سے وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دور۔ اور جتنا بندہ دور ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی محبت آئے گی تو اللہ کی محبت نکلے گی، اس کا مطلب ہے کہ نفس کی سیوا کی جا رہی ہے، اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو دنیا کی محبت نکلے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس کی سیوا کرنا بند کر دے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ تو وما ابرئ نفسی، اور میں نہیں سمجھتا اور میں نہیں بری سمجھتا نفسی، اپنے نفس کو، کیوں؟ ان النفس، بے شک نفس، لامارہ، سکھاتا ہے یا خوب حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر رحم کرے میرا رب۔ یہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی اسی نفس امارہ کو جو برائی کا حکم دیتا ہے، اسی کو رب کی رحم سے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو نفس ہوتا ہے اس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے، اور برائی کے قریب جانے کو بھی وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ دوسرا الا ما رحم ربی، ادھر ان ربی غفور، یہ ادھر اشارہ ہے نفس لوامہ کی طرف، کہ جب یہی نفس امارہ گناہ پہ بندے کو جو ہے نا گناہ کرا دے کسی بندے سے، اور پھر بندہ اس کو اپنا ضمیر ملامت کر دے، وہی نفس ملامت کر دے، ضمیر ہے نفس، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لے، تو یہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ یہ نفس یہ لوامہ بن جاتا ہے، اور یہ ملامت کرنے والا نفس۔ تو اگر یہ نفس لوامہ کر دے تو غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ تو نفس کی تین قسمیں ہیں یہاں، لامارہ بالسوء صراحت کے ساتھ، دوسرا نفس مطمئنہ الا ما رحم ربی، اور نفس لوامہ غفور سے۔ اور قرآن کریم میں یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسم، اس کو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، باضمیر نفس کی قسم، بے ضمیر نہیں، بے ضمیر یہ والا نفس ہے کہ بندے کا ضمیر کسی بھی صورت میں گناہ پہ گناہ جنا حقوق اللہ، حقوق العباد کو پائمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ضمیر میں کہیں بھی کوئی جنبش تک نہیں ہوتی ہے، اور ضمیر اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے میں اچھا کر رہا ہوں، پرایا مال کھا رہا ہے اچھا سمجھ رہا ہے، دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے اچھا سمجھ رہا ہے، پرائے جنا ماں بہن بیٹی کی عزتوں کو تار تار کر رہا ہے اچھا سمجھ رہا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جو نا بندے کو گناہ کے راستے پہ چلاتا ہے، اور پھر بندہ گناہ کو گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر ضمیر ہو
تو یہ ضمیر پھر اس کو ملامت کرتا ہے. جب یہ گناہ کرتا ہے نا کسی کے مال کو ہڑپ کرتا ہے تو پھر یہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے, نہیں یار آپ نے اچھا نہیں کیا, یہ تو اس کا مال تھا. جب یہ نفس آپ اس کو ملامت کرتا ہے, یہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے اور اس کو اس کا مال واپس کر دیتا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے اور اللہ اس کی کیا کر رہا ہے, قسم اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں نفس لوامہ کا مقام اور مرتبہ, اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی عظمت کو بتاتے ہیں. اور تیسری جو ہے نا قسم ہے نفس مطمئنہ, یہ سورہ فجر کے بالکل آخری جو ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ٹکٹ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک, کہاں لوٹ کے جاؤ, اپنے ڈائریکٹ رب کے پاس جاؤ, سیدھا سیدھا اپنے رب کے پاس جاؤ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس طرح کہ رب تجھ سے راضی, تو رب سے راضی. یعنی رب اور تیرے بیچ میں جو تعلق ہے وہ رضا کا ہے. اور فادخلی فی عبادی, فادخلی میرے بندوں کے اندر. اور یہ بندے کا جو مقام ہے نا, یہ بہت اونچا مقام ہے, بڑا اعلیٰ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آفر دیے گئے تھے کہ آپ کو رسول عبد بنا دے یا آپ کو رسول ملک بنا دے, بادشاہ رسول بنا دے یا عبد رسول بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مجھے بادشاہ رسول نہیں چاہیے, مجھے عبد رسول چاہیے. میں ایسا رسول بننا چاہتا ہوں کہ جو کیا ہو, عبد ہو. گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کو اپنے لیے اس کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپر دے دیا, آپ نے انتخاب کیا کہ نہیں مجھے عبدیت چاہیے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مطمئنہ کو کہہ رہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تیسرا نفس ہے, نفس جو ہے نا مطمئنہ. اس میں جو ہے نا یہ 2 اشاروں سے ہے, ایک صراحت کے ساتھ ہے اور باقی 2 کا جو ہے نا صراحت کے ساتھ دوسری جگہ تذکرہ ہے. الا ما رحم ربی, مگر یا سوائے اس کے ما جس پر رحم کرے ربی میرا رب. ان ربی, بے شک میرا رب, غفور بخشنے والا. اگر یہ نفس امارہ گناہ پہ چلائے اور نفس لوامہ توبہ کرا دے تو پھر غفور ہے, اور رحیم رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی, یعنی گویا کہ یہ اگلا درجہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہی سے بچاتا ہے اور ساری زندگی بندہ رب کی جو ہے نا اس میں گزار دیتا ہے. بادشاہ کے پاس بات پہنچی کہ بھائی وہ بندہ آنا نہیں چاہ رہا ہے, وہ جب تک کہ صفائی نہ ہو. صفائی ہو گئی, خواتین کو بلایا گیا, بلا کے سب سے پوچھ لیا. اب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچی. اب بادشاہ نے پھر بندہ بھیجا, وقال الملک, اور کہا مالک, بادشاہ نے ائتونی, لاؤ میرے پاس, بھی اسے, استخلصہ لنفسی, میں خالص کر دوں, ہو اسے لنفسی, اپنی ذات کے لیے. یعنی میں اس کو اپنا خاص مشیر بنا دوں جو صرف میرے ساتھ براہ راست. دیکھو نا آپ دنیا میں اگر کوئی بندہ بادشاہ کے ساتھ براہ راست تو اس کا رابطہ ہو, درمیان کے رابطے سارے کٹ اپ, تو اس بندے کا مقام اور مرتبہ بڑا سمجھا جاتا ہے. استخلصہ لنفسی, میں اس کو خاص کر دوں, خالص کر دوں اپنی ذات کے لیے. فلما کلمہ, پس جب کلمہ بات کی, یہ ہوا ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام, ہو بادشاہ سے, قال انک الیوم لدینا مکین امین. جب بات کی یوسف علیہ السلام جب اندر آئے, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ عربی میں کہا. پھر ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے, وہ دعائیہ کلمات عبرانی میں کہے. پھر بادشاہ نے ان سے اپنی زبان میں بات کی, ان سے گفتگو کی. جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ بھائی یہ بندہ ہے, عربی بھی بولتا ہے, عبرانی بھی بولتا ہے, اور جو ہے نا جو ہماری اپنی زبان ہے اس میں بھی بات کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا
علم والا بندہ ہے، اس لیے پہلے تو کہا استخلص لنفسی، لیکن جب بات کی ہے نا تو بات کرنے کے بعد اس کا جو مرتبہ اور مقام اور عزت تعظیم حضرت یوسف علیہ السلام کی اور بھی اس کے دل میں کیا ہو گئی ہے، بڑھ گئی، اور کہا انک الیوم، کہا بادشاہ نے انک بے شک تو الیوم آج سے لدینا ہمارے ہاں مکین معزز امین معتبر. آپ معزز مکین جس کی اپنی کوئی سیٹ ہو باقاعدہ، اس کو عربی میں مکین کہتے ہیں، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کیا کسی جگہ کا مکین ہے، باقاعدہ اس کی سیٹ ہے، معزز ہے. اور امین امانت دار جس پر اعتبار کیا جاتا ہے وہ معتبر جو ہے نا. یہ آپ ہمارے ہاں جو ہے نا مکین بھی ہے، امین. وہ قرآن کریم کی اوصاف جہاں رسول اللہ انہ لقول رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین، جبریل علیہ السلام کے اوصاف کے کفار مکہ کہتے تھے یار پتہ نہیں کون لے کے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن، اور جو لے کے آتا ہے فرشتہ پتہ نہیں کوئی درمیان میں اپنی کوئی بات تو نہیں ڈالتا، یا راستے میں کوئی اس سے لے کے اس میں کوئی مائمنٹ تو نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا نہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوہ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس وہ معزز ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. مطاع، اور عرش والے کی بات مانتا ہے، خود اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. ثم امین، اور پھر وہ کیا ہے امانت دار بھی ہے، عرش والے کے ہاں وہ با اعتماد ہے اور عرش والے کے ہاں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، معتبر ہے. چنانچہ ان الیوم لدینا مکین امین اجعلنی علی خزائن الارض، تو کہا بنا دے کر دے مجھے علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر. یہ گویا کہ منسٹری مانگی حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور یہ وزیر خزانہ فائنانس منسٹر کہتے ہیں، اور وزیر مال اس کو کون سا منسٹر کہتے ہیں؟ ہاں ریونیو منسٹر. یہ ان دو منسٹریوں کا مجموعہ ہے کہ ریونیو منسٹر بنا دے مجھے اور وزیر خزان فائنانس بنا دے مجھے. اجعلنی علی خزائن الارض، کیوں؟ اس لیے کہ کسی آدمی کے عہدے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہو، امانت دار ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سمجھتا ہو. ہمارے ہاں جو ہے نا ملکی معاملات میں جو امانت دار ہے وہ سمجھتے نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں وہ امانت دار نہیں ہے. ہمارے ملک کا جو بیڑا غرق ہے، ہمارے ملکی معاملات جو سارے خراب ہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو سمجھتا ہے وہ اس میں امانت و دیانت نہیں ہے، اور جس میں امانت و دیانت ہے کسی درجے میں اس بیچارے کی سمجھ نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے معاملہ چل نہیں رہا. اور یا یہ ہے کہ دونوں نہیں ہے، نہ سمجھتے ہیں نہ ایمانداری ہے. اس لیے سارے معاملات، ہر معاملہ آپ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے معاملات گڑبڑ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انی حفیظ عالم، کہ بھائی میں اس چیز، ایک تو یہ ہے امانت دیانت ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہے میں اس معاملے کو جانتا ہوں.